بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 54واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب لا يرد من سأل باللہ۔ اس باب میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اور بھیک مانگے تو اللہ کی تعظیم میں اس سائل کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ یہی کمال توحید کا تقاضا ہے۔ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ساتھ یہ بے ادبی ہو جاتی ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کا احترام بھی نہیں کیا، اللہ کے احترام میں اس بندے کو کچھ نہیں دیا، اور یہ سوء ادبی ہے اور توحید میں نقص کی علامت ہے کہ اللہ کے نام پر سوال کرنا اور جھولی پھیلانا جائز بھی ہے۔ اللہ کے نام پر اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے من سأل باللہ فاعطوہ، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نام پر سوال کرنا جائز ہے۔ تو جب کوئی سائل اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کا واسطہ دے کر سوال کرے یا کوئی چیز مانگے، جیسے کوئی کہے اسألک باللہ، یعنی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے یہ چیز دے دو، یا مجھے اس چیز کی احتیاج اور ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے پیش نظر اسے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سے محققین اہل علم کا قول ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کا واسطہ دے کر کسی ایک معین انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انسان اس کی ضرورت پوری کرنے پر قادر ہو تو اسے خالی ہاتھ واپس کرنا حرام ہے۔ البتہ اگر وہ کسی شخص کو معین کیے بغیر یوں ہی عمومی صدا لگائے تو اس کی ضرورت پوری کرنا محض مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سائل جھوٹ بولتا ہے تو ایسی صورت میں جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے تو اس کی حاجت پوری کرنا محض مباح ہے، واجب اور مستحب بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح بیت المال میں سے مانگے تو اسے بیت المال سے دینا واجب ہے، کیونکہ بیت المال میں سب کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی مضطر اور پریشان حال ہو اور وہ کوئی چیز مانگے تو اسے وہ چیز دے دینی چاہیے اگر آدمی کے پاس وہ چیز زائد ہو۔ جیسے سردی کے موسم میں کوئی شخص کمبل مانگے یا کوئی گرم کپڑا مانگے تو آدمی کے پاس اگر زائد ہے کمبل، زائد کپڑا گرم کرنے والا ہے، تو اس محتاج کو، اس فقیر کو دے دینا چاہیے جو اللہ کا نام لے کر سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ شیخ الاسلام نے باب قائم کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سأل باللہ فاعطوہ ومن استعاذ باللہ فاعیذوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ۔ سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دے دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو شخص تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تو تم بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ پناہ مانگنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کا نام لے کر پناہ مانگتا ہے، اس لیے اسے پناہ دینی چاہیے۔ من استعاذ باللہ فاعیذوہ، استعاذہ کا معنی ہے طلب العوض،
یعنی پناہ طلب کرنا۔ تو جب کوئی شخص شرک اور مشرکین سے اللہ کا حوالہ دے کر پناہ مانگے تو اسے پناہ دینا ضروری ہے، اس کی حمایت کرنا واجب ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دینا اور مشرکوں کے حوالے کر دینا جائز نہیں ہے۔ اور حدیث میں وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، تو دعوت کے بارے میں اکثر اہل علم کا موقف ہے کہ اس حدیث میں جس دعوت کے قبول کرنے کا حکم ہے اس سے شادی کی دعوت یعنی ولیمہ مراد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى الیہ الاغنیاء ویمنع منها الفقراء، برے ولیمہ کا کھانا وہ ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقیروں اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَمَن لَا يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس دعوت کو قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عام دعوتیں جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے اور اس میں شریک ہو۔ حدیث میں مذکور یہ حکم بھی ہے کہ احسان مند شخص کو احساس کمتری کا شکار ہونے اور احسان کرنے والے کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرنے کے بجائے اس کے احسان کا پورا بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے بھلائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے اس قدر دعا ضرور کرنی چاہیے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ یقیناً یہ تقوی وللہیت کا ایسا بلند ترین مقام ہے جس پر اہل اخلاص اور کامل موحدین ہی فائز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ شیخ الاسلام نے اس حدیث سے جو ذکر کی اس باب کے تحت اس سے چند مسائل اخذ کیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے اسے بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ نمبر 3، دعوت دینے والے کی دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جو شخص حسن سلوک کرے اسے اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ نمبر 5، جو شخص احسان کا بدلہ نہ دے سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے محسن کے حق میں دعا ہی کر دے۔ نمبر 6، دعا بھی اس قدر کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کا بدلہ چکایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔